یقیناً دوستو وہ استقامت کا پہاڑ تھے۔ عرب کے مشہور شہر مکۃ المکرمہ میں کسی محلے میں ایک مکان کے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن یہ آواز ایک شخص کی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک آدمی دو افراد کو قرآن پاک سکھا رہا ہے اور اس کی تعلیم دے رہا ہے، گویا ان میں ایک استاد ہے اور بقیہ دونوں اس کے شاگرد ہیں۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی بلکہ کئی دنوں سے یہ معمول تھا۔ کئی دنوں سے یہ عمل جاری و ساری تھا۔ تینوں قرآن پاک کی تلاوت میں بے خوف و خطر منہمک تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد ان پر امتحان کی گھڑی آنے والی ہے۔ یہ تینوں حضرات نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے رشتہ داروں میں ابھی تک کوئی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ کئی لوگ اسلام کی دولت سے محروم تھے۔ اسی وجہ سے یہ حضرات ان کے فتنوں سے چھپ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اسے مخصوص جگہ پر چھپا دیتے تاکہ دیگر لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے۔ دوسری طرف کفار اس بات پر بڑے حیران و پشیمان تھے کہ اسلام نہایت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر آج ہم نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی تو یہ کہیں ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گا اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ختم کر دے گا۔ ان کے سردار نے کہا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ جس شخص نے اسلام کی ابتدا کی ہے معاذ اللہ اسے ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام لوگ کہنے لگے کہ اسلام کو پھیلانے والے میرے رحمت والے نبی تاجدار انبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن معاذ اللہ انہیں شہید کرنا آسان نہیں، کیونکہ ان کا تعلق خاندان قریش سے ہے، اور ان کی شہادت کے بعد قریش، بنو ہاشم، بنو زہرہ قبائل کے سارے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ قریش کے سردار نے کہا جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے 100 سرخ اور سیاہ اونٹنیاں اور 1000 اوقیہ چاندی دوں گا، جس کا ہر اوقیہ 40 درہم کا ہوگا۔ اچانک ایک روبدار چہرے والا شخص کھڑا ہوا۔ اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ تمام لوگ حیران ہو گئے، لیکن سب کو یقین تھا کہ یہ اہم کام بس یہ شخص کر سکتا ہے، کیونکہ طاقت و بہادری اور نڈر و بے باک ہونے میں وہ بہت مشہور تھا۔ چنانچہ وہ بہادر شخص گھر سے ننگی تلوار لے کر اس برے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ مکہ مکرمہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص سے اس کا سامنا ہو گیا۔ اس نے پوچھا خیریت ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ لگتا ہے تمہارا ارادہ کچھ ٹھیک نہیں۔ اس بہادر شخص نے کہا ہاں، میں حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، اور میں اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور راستہ تبدیل کر کے دوسری گلی میں داخل ہو گیا اور اس مبارک بابرکت مکان کے سامنے جا پہنچا جس میں وہ تینوں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے اور تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان تینوں میں ایک اس کی بہن، دوسرا اس کا بہنوئی، جبکہ تیسرا شخص ان کو قرآن سکھانے والا تھا۔ اس وقت بھی مکان کے اندر سے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازہ جلال سے کھٹکھٹایا۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو مکان میں موجود تینوں شخصیات گھبرا گئے۔ بہن اور بہنوئی کے علاوہ تیسرا شخص ڈر کے مارے کسی کونے میں چھپا دیا گیا۔ الغرض جلدی میں یہ لوگ قرآن پاک چھپانا بھول گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا۔ اس شخص نے اپنی بہن اور بہنوئی دونوں پر غضبناک ہوتے ہوئے پوچھا اے دشمن جاں، تم لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا۔ دونوں نے اسلام کی محبت سے سرشار جواب دیتے ہوئے کہا اے بھائی، تم جو کچھ بھی سمجھو،
ہمارے دین میں سچائی ہے، تمہارے دین میں کیا سچائی ہے؟ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم دین اسلام ہی کو حق سمجھتے ہیں اور ہرگز اسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سننا تھا کہ اس شخصیت کو مزید طیش آ گیا، اس نے کہا میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور غصے میں بہن و بہنوئی دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کیا، خوب مارا، یہاں تک کہ مار مار کر لہولہان کر دیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ان دونوں عاشقان قرآن نے اپنی زبان سے اف تک بھی نہیں کیا، بلکہ راہ خدا میں آنے والی اس بڑی آزمائش پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، بلکہ اسلام کی محبت میں استقامت کا پہاڑ بن گئے، اور زبان حال سے گویا اس بات کا عہد کیا کہ راہ خدا میں اسلام پر قائم رہنے کے لیے اگر اپنے جسم کے ہزاروں ٹکڑے بھی کروانے پڑے تو ضرور کروائیں گے، مگر دین اسلام جو اللہ نے رحمت والا دین عطا کیا ہے، اس دین رحمت کو ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو پھر کیا ہوا؟ جب مار مار کر وہ تھک گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں، تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا اور وہاں موجود قرآنی صحیفوں کو دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، تم ناپاک کو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاں غسل کر لو پھر اسے چھو سکو گے۔ اس نے غسل کیا اور پھر قرآن پاک کو ہاتھوں میں لے کر سورہ طٰہٰ سامنے آ گئی، اسے پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ یہ پڑھنا تھا کہ پورے بدن پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی، یارو دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ بالآخر بارگاہ رسالت میں دربار نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ برادران اسلام، ابتدائے اسلام میں دو عالم کے مالک و مختار میرے مکی مدنی سرکار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والوں پر مشرکین مکہ نے بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے، حتیٰ کہ جو کل تک محافظ تھے آج وہی جانی دشمن بن گئے تھے، اور تو اور اپنے خونی رشتہ داروں نے بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مگر مسلمانوں کی استقامت پر قربان جائیے کہ ظلم و ستم سہ کر لہو لہان تو ہو گئے، مگر ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ آئی، ان کے ایمان میں فرق نہ آیا۔ جیسا کہ اس مذکورہ صحابی اور صحابیہ کا واقعہ آپ نے سنا کہ لہو لہان ہونے کے باوجود بھی وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور اتنا استقامت کا عظیم مظاہرہ کیا کہ انہیں دین اسلام سے پھیرنے والا بھائی بھی بالآخر خود دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ برادران اسلام، معزز سامعین و ناظرین، راہ خدا میں لہو لہان ہونے والے اور دین اسلام پر صبر و رضا کے ساتھ استقامت کا عظیم مظاہرہ کرنے والے یہ جوان جنتی صحابی حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تکلیف میں ان کا ساتھ دینے والی خاتون یہ آپ رضی اللہ عنہ کی اطاعت شعار زوجہ ام جمیل حضرت سیدتنا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور ان کو لہو لہان کرنے والے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اصحاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عظیم رتبہ دیا اور کتنا عظیم استقامت کا انہیں پہاڑ بنایا کہ چاہے جان کے ٹکڑے ہونے لگے تھے مگر پھر بھی ان کے ایمان میں ذرا بر لغزش نہیں آئی، پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، بلکہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اہل ایمان پر چاہے کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ آئے، وہ ہمیشہ اپنے پاک پروردگار کے حضور صبر کی توفیق مانگے اور اپنے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی جنبش نہ آنے دے۔ اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال اصحاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب مصطفیٰ کریم کی ہم سب کو پیروی نصیب فرمائے۔
اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی انہی جیسا ایمان نصیب فرمائے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام تھے، کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔